درس دیا ہے، کاش دنیا نے پہچانا ہوتا، انسانیت کے ناطے اگر حسین کو پہچان لیا ہوتا، فقط انسانیت کے ناطے، آج حسین کی بہنوں کو ملتا ماساروں نے نہ ملایا جاتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار میں آیا ہے یزید کے، اور پھر جب بیتخانہ شام میں یہ قافلہ منتقل کر دیا گیا، ہائے محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں دن کی دھوپ اور رات کی روش میں خدا کی قسم ان کے چہروں کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی کہ زندان مان خود پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن زندگی کافی طویل عرصہ گزر گیا بیویوں کو قید خانے میں رہتے ہوئے، پھر اس داروغہ زندان جو زندان مان تھا، ایک دن اس نے امام سید الصابرین کو قریب بلا کے کہتا کہ مولا سجاد، جب آدھی رات گزر جاتی ہے، مولا سجاد آپ کی بیویوں میں سے کوئی بیوی رات کو زندان کا دروازہ کھول کر وہ جو سامنے طرف دکھائی دے رہا ہے اس سر کو پکڑ کر رات کو کہیں تک فری آواز میں گریا کرتی ہے، ایک مولا سجاد ذرا بیویوں کو سمجھا دیجیے کہ راتوں کو اس طرح زندان سے باہر نہ نکلا کرے، اس لیے کہ ان کے رونے کی آوازیں ہماری نیندوں میں خلل ڈال دیا کرتی ہے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں زندان مان، ہم اپنی بیویوں سے پوچھتے ہیں، اپنی ماں بہنوں سے پوچھتے ہیں کہ آخر ہم میں سے کون بیوی ہے جو رات کے سناٹے میں زندان سے باہر آ کے گریا کرتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو رونے والوں میں شامل کرے، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ تاریخ یقین زندان مان نے جب یہ جملہ کہا، مولا سجاد کو بھی زینب کے قریب آ کے کہتے ہوگی اماں زندان مان یہ کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی بیوی رات کے سناٹے میں زندان کے دروازہ کھول کے باہر نکلتی ہے اور سامنے نظر کے کنارے بیٹھ کر گریا کرتی ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے میرے لال سے میرے سجاد زندان مان سے کہہ دو وہ بیوی روتی ہے تو کیا کہہ کے روتی ہے؟ مولا سجاد زندان مان کے قریب آ کے کہتے زندان مان یہ بتا اس بیوی کی فریاد کن جملوں میں ہوتی ہے؟ زندان مان کہتا مولا وہ درد کو پکڑ کے کہتی ہے واہ مجنون ماں، واہ حسینہ، اللہ ہوگا پھر غفلت والے زمانہ آپ کو سلامت رکھے عزت ہو، آپ کو رونے والوں میں شامل کرے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بیوی زینب امام سید الصابرین سے فرماتے ہیں کہ بیوی زینب فرماتے ہیں امام سید الصابرین سے کہ میرے لال سجاد ہم میں سے تو کوئی بیوی رات کے سناٹے میں اس زندان کے دروازے کو کھول کے نہیں جاتی۔ یہ میرے لال سجاد تمہیں تو پتا ہے زندان کا دروازہ تو بند ہوتا ہے، اس میں قفل لگا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میں رباب سے پوچھتا ہوں، رباب تم کا شہزادی میں بھی نہیں جاتی، ایک بیویوں نے کہا ہم نہیں چاہتے، اس زندان کا دروازہ تو بند ہوتا ہے، مقفل ہوتا ہے۔ بس ایک مرتبہ سیدھے سجاد جا کے زندان مان سے کہتے زندان مان ایک کام میں ہم میں سے کوئی بیوی رات کے اندھیرے میں زندان سے باہر آ کے نہیں ہوتی ہے، ہوگی کوئی رونے والی بیوی؟ وہ ساری کہتی ہے کہ زندان مان نہیں مان رہا تھا، کہتا مولا میں نہیں مانتا، اس لیے کہ میری آنکھوں نے اس بیوی کو روتے ہوئے مسلسل دیکھا ہے۔ میرا مولا سجاد کہتا ہے ٹھیک ہے زندان مان آج کی رات اگر یہ آواز آئے تو مجھے ضرور جگہ دینا، میں اپنی بھوکی زینب کو بھیج کے معلوم کر لوں گا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، اجرکم اللہ۔
آل محمد کے حق کا واسطہ اس مجلس سے عزا کو قبول فرما۔ پروردگار اس مرشدہ کے بیٹے کے جتنے سامعین موجود ہیں ان کی ہر حاجت کو قبول فرما، ان کی ہر پریشانی اور بلا کو دور فرما۔ پروردگار ان کے رزق میں کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ پروردگار اس مجلس میں جو پریشان حال میں ابھی اس فرش عزا سے اٹھنے سے پہلے اس کی دعا کو امام حسین کے صدقے میں قبول فرما۔ پروردگار جن مرحوم کے سال ثواب سید عباس حسین رضوی کی روح کو اور جمال علم معصومی میں جگہ عنایت فرما اور مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کے درجات عالیہ کو بلند فرما، مرحوم کو شفاعت معصومی نصیب فرما۔ اور پروردگار بحق محمد و آل محمد مرحوم کو عذاب قبر اور عالم برزخ کی تمام مشکلات سے محفوظ فرما۔ ولی اثر روحنا کے سکون میں تعجیب عنایت فرما۔ اب سب کو کی ناصر عوام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في أرض السعود وفي كل الشعوب